محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بار پھر قرآن پاک کے معجزات سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج جس معجزے پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں سے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسان کی عقل کو، اس کے انٹیلیجنس کو چیلنج کرتا ہو سوائے مذہب اسلام کے۔ بہت سارے مذہب جو ریلیجن ہیں وہ صرف اور صرف آستھا پر زندہ ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اس کو مانو، اس کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرو، مگر اسلام وہ مذہب ہے، قرآن پاک وہ کتاب ہے جو انسان کے انٹیلیجنس کو، اس کی عقل کو چیلنج کرتا ہے۔ قرآن پاک بار بار فرماتا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے زمین و آسمان کی نشانیوں میں، قرآن پاک کی نشانیوں میں؟ تو یہ مذہب اسلام واحد ہے۔ میں آپ کو ایک چیز، یہ 8 مارچ 2025 یعنی ابھی رمضان شریف کے اندر ہندوستان ٹائمز کی نیوز ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ولی سون، جو ایک ملیشین ایسٹرو فزسسٹ ہے، یعنی جسے ماہر فلکیات کہتے ہیں۔ انہوں نے ابھی جب ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک کانفرنس تھی، ایک ان کی گیدرنگ تھی، اور تو یہ ولی سون جو ایسٹرو فزسسٹ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ گوڈ از ریئل، کہ خدا موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ماہر فلکیات ہے، بہت بڑے سائنسداں، انہوں نے کہا کہ گوڈ از ریئل، خدا موجود ہیں، ہمیں اپنے آپ کو خدا کو سبمٹ کر دینا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک لمبی لسٹ ہے ان بہترین دماغ والے لوگوں کی، ان سائنسدانوں کی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مثال کے طور پر میں اس میں سے صرف ٹاپ 3 وہ آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ مورس بوکائل، جو 1998 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 1998 میں۔ یہ فرینچ فزیشین تھے اور بہت اچھے سائنسداں تھے۔ انہوں نے جب اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن پاک کے معجزات اور یہ ساری چیزیں دیکھی، تو انہوں نے اسلام قبول کیا 1976 کے اندر، 1977 کے اندر، اور انہوں نے ایک بہت شاندار کتاب لکھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ اس کے علاوہ کینیڈین میتھمیٹیشین گیری ملر، یہ بھی ایک کرسچن مشنری تھے، یعنی ایک عیسائی مبلغ تھے، اور انہوں نے بھی قرآن پاک کو جب پڑھنا شروع کیا تو 1978 کے اندر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جیفری لینگ، یہ بھی امریکی ماہر ریاضی داں، یعنی امریکن میتھمیٹیشین تھے۔ انہوں نے بھی اسلام 1982 کے اندر، 1982 کے اندر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح ٹائٹس برکھارٹ، جو ایک جرمن فلاسفر اینڈ ہسٹورین ہے، انہوں نے بھی 1930 کے اندر اسلام قبول کیا، اور ان کا نام ابراہیم ہوا۔ اسی طرح روجر گروڈی، جو بھی یہ بھی کیا ایک فرینچ فلاسفر کے اور پولیٹیشین اینڈ رائٹر کے، انہوں نے بھی 1982 کے اندر اسلام قبول کیا۔ اور جول ہیورڈ، جو کہ نیوزی لینڈ کے اندر پیدا ہوئے، یہ برٹش اسکالر کے، انہوں نے بھی 2005 کے اندر اسلام قبول کیا۔ فاطمہ جیکسن، یہ بھی امریکن بائیولوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ ہے، انہوں نے 1979 کے اندر اسلام قبول کیا، اور یہ ابھی بھی ہارورڈ کے اندر ایک پروفیسر ہے۔ اس کے علاوہ جیکی یی رو رنگ، کیونکہ یہ تائیوانی نام ہے، تو یہ تائیوانی بورن یو ایس نینو ٹیکنالوجی سائنٹسٹ ہے، انہوں نے بھی 2001 کے اندر اسلام قبول کیا۔ اور ڈاکٹر ہنری کلیسن، یہ بھی بڑے مشہور ہے، سیل سائنٹسٹ اینڈ آپٹیمولوجسٹ ہے، انہوں نے 2024 کے رمضان شریف میں اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سارے سائنسداں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے آپ گیری ملر کے بارے میں پڑھیں گے، یا پھر مورس بوکائل کے بارے میں پڑھیں گے، تو یا ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو ان کی بائیوگرافی میں آپ کے اندر یہ ملے گا، یہ چیز کہ قرآن پاک کی وہ سائنسی اعجاز جو آج ہم سمجھ پائے ہیں، قرآن پاک نے ایک دم سینکڑوں سال پہلے ایک دم صحیح اور درست بیان فرما دیے، تو یہ چیزیں ان کے اسلام کا سبب بنی۔ اب یہ چیز تو آپ نے جان لی، مگر کیا آپ کو معلوم ہے خود قرآن پاک نے اس چیز کو مینشن کیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سائنس اتنی ترقی کرے گی، اور انسان ماڈرن سائنس کے اندر اتنی گہرائی میں پہنچے گا کہ اسے ہر چیز کی ڈیٹیل جب معلوم ہونے لگے گی
تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اسلام دینی مذہب ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اور پھر جو ہے وہ لوگ ان میں سے کچھ اسلام قبول کریں گے۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی جو ہے ایک آیت جو ہے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فصلت، جسے سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 53 کے اندر ارشاد فرمایا، سنریہم آیاتنا، ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں۔ اچھا، آپ یہ ایک چیز بھی دھیان رکھیں کہ سین جب کسی بھی ورب میں داخل ہوتا ہے عربی پر، تو اس کا ٹرانسلیشن ہمیشہ جو ہے فیوچر کا ہوتا ہے، یعنی فیوچر میں ہم انہیں دکھائیں گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ابھی ہم انہیں آسمان اور زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے۔ اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوگا کہ وی شیل ناؤ شو دیم اور سائنس in the entire universe and within their own selves until it becomes clear to them that indeed that is یعنی قرآن پاک is the truth، یعنی ہم اپنے کائنات میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں خود ان کی ذاتوں کے اندر اپنی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ خود انہیں جو کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کہ حق ہے، قرآن پاک حق کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے چند معجزات جو ہم نے اس سیریز میں جو ہے ہم نے سماعت فرمائے، اور اس کے علاوہ یہ جو اتنے سائنسداں ہیں جو دنیا کے بہترین دماغ تھے، ان کے قبول اسلام کو آپ دیکھیں تو کس طرح جو ہے قرآن پاک نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ فیوچر کے اندر انسان کو جو کہ آفاق کے اندر، یعنی زمین اور آسمان کی وسعتوں میں، اب آپ دیکھیں زمین کے اندر قرآن پاک کے بہت سارے فیکٹس جو ہے، جیسے لوہے کا نازل ہونا اور بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں کلیئر ہوئی، اور اس کے علاوہ جو کہ آسمان سے متعلق، فلک سے متعلق بہت ساری چیزیں جو آج ہم نے جو ہے ڈسکور کی، وہ قرآن پاک نے سینکڑوں سال پہلے جو ہے بیان فرما دی۔ اور آج آپ دیکھیں، آج ہم انسان کے جسم کی جو ہے، جسم کی ہر ایک چیز سے تفصیل سے جو ہے واقف ہے، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے سارے وہ اسٹیپس جو آج ہم جو کہ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ کی بہترین مشینیں ہونے کے ساتھ ہم جو کہ ان کو کیپچر کر پائیں، قرآن پاک نے سیم جو کہ سینکڑوں سال پہلے جو کہ بیان فرما دیے۔ اور خود انسان کی ذات کے اندر اتنی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کہ کوئی بھی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ اتفاق سے یا خود سے بنا ہے، اسے یقیناً ایک بہترین زبردست عقل والے، علم والی ذات نے جو کہ بنایا ہے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو کہ ذات ہے۔ تو یہ جو آج ہمارے سامنے اتنی ماڈرن جو کہ سائنس کی ترقی اور یہ جو ساری چیزیں قرآن پاک نے بیان فرما دی ہے سینکڑوں سال پہلے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہیں زمین اور آسمان میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن پاک کی جگہ حق ہے۔ تو حق ہے میرا رب تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور یہ قبول حق کرنے والوں کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں کافی ہے کہ یہ جو سائنس کی جو اچیومنٹ ہے قرآن پاک نے اس کو پہلے ہی جو ہے بیان فرما دیا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، تاکہ اس زمانے کے اندر جب وہ قرآن پاک پڑھے تو انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا جو ہے کلام نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اتنی واضح نشانی ہونے کے باوجود آج کے دور میں، جبکہ ہر ایک چیز کی سائنس نے جو ہے ڈیٹیل پیش کر دی، آج کے دور میں سب سے مشکل کام جو ہے ایتھیسٹ ہونا ہے۔ اگر کوئی ایتھیسٹ ہوتا ہے تو صرف وہ اپنے لفظ کے لالچ میں اور صرف اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، ورنہ اتنی ساری نشانی ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے جو اسکالرز اینڈ سائنٹسٹ کے اسلام قبول کرنے کے باوجود، ان کے ایکسپلینیشن کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی ہٹ درمی پر اڑا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے اور دل سے کام نہیں لے رہا، بلکہ وہ اپنے خواہشات نفس کی جو ہے اتباع کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک عظیم معجزہ ہے جو قرآن پاک نے جو ہے بیان فرمایا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔